اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ ناظرین کرام، دلوں کی اقسام اور دلوں کی کیفیات پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس نشست میں ہم بیمار دلوں، غافل دلوں کا اور اللہ سے باغی اور نافرمان جو دلوں کی اقسام ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ آیت مبارکہ سورہ اعراف کی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قلب غافل کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو ہم نے دل دیے لیکن ان دلوں سے سوچنے سمجھنے کا، عقل اور فہم کا کام نہیں لیتے، یعنی حق بات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں بھی دی گئی ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن حقیقت کا ادراک نہیں کرتے، اس کو نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ساری آوازیں سنتے ہیں لیکن حق کی آواز پہ کان نہیں دھرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ نہ صرف جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانور بھی تو ہا ہو کی آواز کو سنتا ہے، مالک کی بات سنتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر اس کو اشارہ کرتا ہے مالک، تو وہ اس اشارے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض یہ بھیڑ بکریوں کے پورے پورے ریوڑ یا اونٹوں کی لمبی لمبی قطاریں جو ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ان کو ہانک رہا ہوتا ہے، کوئی ایک شخص جو ہے وہ ہزاروں کے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ گلے کو جو ہے وہ ادھر ادھر کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو دل سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں اور کانوں سے حق کی آواز کو نہیں سنتے، یہ صرف جانور نہیں ہیں بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل غافل ہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ فرمایا تم ان کا اتباع مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو، ان کی بات مت مانو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ افراط و تفریط کا شکار ہیں اور خواہشات کے نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا قلب ہے، دوسری دل کی کیفیت ہے قلب آثم، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بس ان کے دل گناہگار ہو گئے۔ گناہوں کی دلدل میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو دل گناہوں کی میل سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ان کے دلوں کے اوپر ران، میل چڑھ گیا ہے گناہوں کا، کالے ہو گئے ہیں، سیاہ ہو گئے ہیں، ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو یہ گناہ دلوں کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حالت اور کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یا گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کا میل اس پہ چڑھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح قلب لاہی اور قلب قاسی، یہ بھی دل کی دو اقسام ہیں۔ قلب لاہی وہ دل ہے جو غافل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی سورہ انبیاء کی یہ پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نصیحت نازل ہوتی ہے اسے وہ کھیل کود ہی میں سنتے ہیں، آیات الہی کے اوپر دھیان نہیں دیتے، ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ فرمایا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے دلوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ غفلت بہت بڑا مرض ہے، انسان اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے
اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائے اور دنیا داری میں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جائے تو یہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ اسی طرح قلب قاسی کا قرآن مجید کے اندر ذکر آتا ہے، سخت دل، پتھر دل۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ، پھر ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے جیسے کوئی پتھر اور چٹان ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی شدید تر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پتھروں سے بھی بعض اوقات چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن جو لوگ سنگ دل ہو جاتے ہیں پھر ان کے اوپر ہدایت بالکل اثر نہیں کرتی۔ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، ہلاکت اور بربادی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قدر سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر داخل ہی نہیں ہوتا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ اسی طرح قلب مقفول ہے، ایسا دل جو بند ہو چکا ہے۔ قلب مجرم ہے، جرائم کے اندر جو ہے وہ گم ہو چکا ہے، اسے اللہ کی نافرمانیوں، اللہ سے بغاوت اور اللہ سے سرکشی ہی میں لطف آتا ہے اور اللہ کی اطاعت کی طرف وہ راغب نہیں ہوتا۔ اس طرح قلب زیغ ہے جس کے اندر کجی اور ٹیڑھ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب دلوں پہ تالے لگے ہوں، قفل چڑھے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ جو لوگ قرآن کی آیات میں غور و تدبر نہیں کرتے، اس حق کو پہچاننے کی قرآن کی آیات کی روشنی میں کوشش نہیں کرتے، وہ بینات اور وہ ہدایات اور وہ نصیحتیں جو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کرتا ہے ان پہ کان نہیں دھرتے، دل ان سے غافل ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافر اور مشرک ہیں وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے دلوں پہ تو تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک آدمی مسلمان ہو کر بھی اگر اللہ کی آیات پہ غور نہیں کرتا، قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتا، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تیرے دل پہ تالا لگا ہوا ہے؟ ناظرین کرام، ہم اپنے حال کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے دلوں پہ قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کی آیات میں غور و تدبر کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو مجرمین ہیں، جن کے قلب جو ہیں وہ مجرم ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، فرمایا ان کے دلوں کے اندر کفر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا استہزاء کرتے ہیں۔ یہ مجرم لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ شامت اعمال کی وجہ سے ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ یہ مجرم لوگ ہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور پیو، خوب مزے کر لو، تم مجرم ہو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں تم مجرم کی حیثیت سے آؤ گے تو پھر تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح قلب زیغ، کجی جب دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان دلوں کے اندر نہیں رہتی، یہ دل کی جو کیفیت ہے، اس سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس دعا کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے یوں دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کے اندر جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اب کجی اور ٹیڑھ سے ہمیں بچانا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز کہ بے شک تو ہی نوازنے والا، تو ہی دینے والا، تو ہی بخشش والا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس دعا کو اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔